یوں نہیں تھا کہ ہم نے کبھی ادارے کو واقعی کوئی آفاقی حقیقت سمجھا تھا۔ ہم جانتے تھے خامیاں اور کوتاہیاں ہیں، کوئی طریقہ بھی غلط ہے، کوئی ہم کہیں کہیں زیادتی بھی کر جاتے ہیں، مگر وہ اس لیے کہ ان کی ٹریننگ ان سب کے لیے تھوڑی ہی ہوئی ہے۔ وہ تو مجبوری میں انہیں ایسے معاملات دیکھنے پڑ جاتے ہیں۔ ملک کی سیاسی لیڈرشپ اتنی نااہل جو ہے، اتنی عقل سے آ رہی، یہ 18-25 کروڑ کی عوام بنی قوم کبھی بھی خوش فہمی میں نہیں تھے، خود کو تسلی دیتے تھے۔ بس اس بات کا بھرم تھا کہ محب وطن ہیں، سب کچھ کرتے ہوں گے، مگر ملک سے تو مخلص ہیں۔ ہاں، طریقہ کار غلط ہے کہیں کہیں۔ میرا اپنا گھر تباہ ہوا، ماں جیتے جی مردوں سی ہو گئی۔ میں نے خود اپنی ذات کے المیہ پر کولیٹرل ڈیمیج کی چادر ڈال دی۔ مجھے تک اس بات کا بھرم تھا کہ جو کرتے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے۔ عالمی حقیقتیں اتنی سیدھی سادھی نہیں ہیں، دنیا آئیڈیلزم پہ نہیں چلتی، کیسی کیسی سازشیں ہوتی ہیں، کیسی کیسی چالیں چلی جاتی ہیں۔ کہاں قانون کی کتابیں ان سب کا احاطہ کر پاتی ہیں؟ بس اس ایک بھرم میں 100 کرم معاف ہو جاتے تھے کہ جو بھی کرتے ہیں ملک کے لیے کرتے ہیں۔ 9 اپریل کی رات کو ہمارے سارے بھرم خاک ہو گئے جب پارلیمان کے سامنے پریزنرز وین آ گئی۔ 12 بجے عدالتیں کھلیں، ECL پہ نام ڈلے۔ سچ پوچھیں تو ارشد بھائی نے وہ کون تھا کہہ کر قوم کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ڈالے تھے۔ اپنے برسوں کے تعلق کی نسبت ایک آخری احسان کیا تھا، ان کو ہر وقت یہ بتا کر کہ قوم سب کچھ جانتی ہے۔ جس تصویر میں یہ اپنا عکس دیکھ رہے تھے، اس کے نقوش قوم کے سامنے 9 اپریل کی رات سے واضح تھے۔ اس کو سامنے رکھ کر ایک مخلص دوست نے اس قوم کے بھرم کا واسطہ دیا تھا۔ آپ کو اس کا خلوص اتنا ناگوار گزرا، آپ نے اس کی جان ہی لے لی۔ بنگالہ کے باہر ایک شام میں نے بھی التجا کی تھی کہ عمران خان آپ کے اور قوم کے درمیان آخری پردہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کر دیا گیا، 4 گولیاں مار دی، پردہ تو چاک کر دیا، اس کے گھر پر بھی حملہ کر دیا، اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے، تار تار کر دیا۔ آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہر شخص کی عزت پر ہاتھ ڈالا، جو کوئی لیریں رہ گئی تھی، جو کہیں خال خال ڈھکے رہ گئے تھے، سب روبرو ہو گئے۔ بس ایک آنکھوں کا پردہ رہ گیا تھا، وہ جو ایک پرانے انس کی حیا ہوتی ہے نا، عدت کیس۔ اور پھر 8 فروری کو ایسی ننگی بےہودگی کا مظاہرہ کیا کہ جو حیا سے کوئی امیدیں پھیر رہا تھا وہ بھی بے دید ہو گیا۔ آج بچہ بچہ جانتا ہے ڈرٹی ہیری کون ہے، کیوں ہے، جنگل کا بادشاہ کسے کہتے ہیں، کس باعث کہتے ہیں۔ ایک اور شخص کی تو حسرت ہی رہ گئی کہ کہیں گمنامی میں سکون کی 4 سانسیں لے لے۔ آج بیوروکریسی اپنے ضمیر کی بوجھ کا باعث اپنے کندھے پہ رکھی آپ کی بندوق کی نال بتا رہی ہے۔
سرکاری ملازموں کی درخواستوں میں وہ نام ہیں جن کی بابت سب جانتے تھے پھر بھی نامعلوم تھے۔ جج عدالتوں میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کو آپ کی حد میں واپس نہیں بھیجا جاتا انتظام نہیں چل سکتا۔ جس یوٹیوب کا تذکرہ تحقیر سے کیا کرتے تھے اس پر آپ کا ذکر یوں ہوتا ہے جیسے گلی محلوں کے غنڈوں کا۔ ٹی وی پروگراموں میں آپ ہی کے پالتوؤں نے آپ کو مزے کا خیز بنا کر رکھ دیا۔ ٹک ٹاک پر پیروڈی ہوتی ہیں، ٹویٹر پر میمز بن گئے، 100 زبانیں کھینچتے ہیں، 400 اور چلنے لگتی ہیں۔ ایک وہ بھلا مانس تھا جس نے سامنے کی صورت پر نقاب ڈالے، سب جانتے ہوئے جواب حذف کیے کہ تم سنبھل جاؤ۔ ایک تم بد نصیب کہ ایک پوری قوم کے بھرم راکھ کرنے کو بھی اپنی جیت سمجھے، ایک وہ ملنگ کہ جس کی پشت سے تم معتبر دکھتے تھے، ایک تم کم ظرف کہ نہ اللہ کی حدیں سمجھ پائے نہ اللہ کے بندوں کی نظروں میں اپنا مقام۔ خدا بننے کا خبط بھی آدمی کو کیسی پاتال میں گرا دیتا ہے۔ خدا بن نہیں پاتا اور اپنی عابدیت کی قسمیں بھی کھا لے، دنیا پھٹکار بھیجنے سے نہیں چوکتی۔ مراد سعید، 1 مئی 2024۔